بلاول بھٹو کراچی میں بات چیت کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ لگے سے رائے جیسے سیاستدانوں کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اور اب گیم کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے، کیونکہ نہ تو الیکشن کی تاریخ کا کوئی اعلان اب تک ہوا چاہتا ہے، نہ ہی کوئی پکچر واضح نہیں ہے۔ ڈوبتی معیشت اور دیگر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ لوگ بہت پریشان ہیں، اور مہنگائی کی چکی میں جو پسی ہوئی عوام ہے وہ تو بالکل ہی جینا محال جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ اس وقت جو اس ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے، جو عوام کے سب سے بڑے ایشو ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے اور وہ غربت ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، اور آج بھی میرا یہ موقف ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہمارا مخالف، ہمارا مقابلہ اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اس مہنگائی سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک ہی جماعت ہے اس ملک کی سیاست میں جس کا تاریخ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں، پسماندہ طبقات کا خیال رکھے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے روزگار دلوانے تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست سیاست کرتی ہے، عوام دوست حکومت کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے، الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں، پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں۔ اچھا سر، یہ ہوتا ہے کہ جب بھی منتخب حکومتیں چلی جاتی ہیں اور ایسی نگران حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک ڈراؤنا سا خواب پیش کیا جاتا ہے، یقیناً وہ ہمارے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بھاگ گئے، کرپٹ ہو گئے، لٹ گئے، پھٹ گئے، اسٹاف لسٹ میں نام آ گیا، آپ دبئی بھاگ گئے، نہیں آئیں گے، زرداری صاحب چھپ گئے۔ یہ کیا ڈراؤنا خواب کون پیش کرتا ہے؟ آپ نے ایک تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں کہ بڑھو ایسا نہ کرو، مگر پھر بھی وہ ڈرے نہیں معاملے میرے خیال میں جہاں تک میڈیا میں جو باتیں چلتے ہیں، جو ایک ماضی آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کشی کا ایک پروپیگنڈا کا مہم آج سے نہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور ہر بار ہم نے وہ پروپیگنڈا کرنے والے، وہ کردار کشی کرنے والے کو اپنا کارکردگی سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور آج بھی پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ صدر زرداری نے اس ملک میں 30 سال سے زیادہ سیاست کیا ہے، یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے۔ آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے، 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر، اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ اور آپ جیسے سیاستدان جو کبھی سیاستدان نہیں رہے، ابھی آپ سیکھیں، آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے، اور آپ کو اب سیاستدان بنایا جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کے طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پہ مسلط ہوئے تھے، اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پر جو اثر ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہی کٹ پتلیاں جن میں 30 سال کی انویسٹمنٹ چل رہا تھا، وہ مئی 9 پہ ملٹری کے ادارے پہ حملے کیے، کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا،
جناح ہاؤس پہ حملہ، GHQ پہ حملہ کیا. یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے سبق ہے کہ ان کو بھی ہمیں سبق سکھانا ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا کہ خبردار آگے جا کے کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی اس ملک کی شہری یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے اثاثے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان پہ اس طریقے سے حملہ کرے. اور ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ایک واضح پیغام ہے. جو کٹپتلیاں بناتے ہیں، جو کٹپتلیاں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اس ملک پہ کٹپتلیاں مسلط کرنے چاہتے ہیں، ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کریں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا اب بند کریں. پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں. اگر پاکستان کے عوام میاں شہباز شریف صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو چنتا ہے تو ہم سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے. اور شاید یہ مجھے پسند نہ ہو، مگر اگر پاکستان کے عوام طریقے انصاف کو بھی چنے تو ہمیں پھر قبول کرنا پڑے گا. یہ بتا دیں فضل الرحمان صاحب کے بقول کے پیپلز پارٹی یہ آپ کی وجہ سے انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے، تو وہ کیا مجبوری تھی جو ایک دم میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے جو بیانات ہے اور اس ایپیسوڈ پہ جو اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا، مگر آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشنز کے لیے تیار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی میں 14 پہ الیکشنز کرنے کے لیے تیار تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 60 ڈیز میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار تھے، اور 90 دن آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہے. ان سے یہ سوال پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے پاکتے ہیں. اچھا، آرمی چیف کی کراچی اور لاہور میں کچھ ملاقاتیں ہوئی، صنعت کاروں اور تاجروں نے جن وجوہات کا ذکر کیا وہ سب گورننس سے متعلق ہیں، اور وفاق اور صوبوں میں سیاستدانی اس گورننس کی خرابی کے ذمہ دار ہیں. اگر جو گورننس ہے تو یہ سارے صنعت کار آرمی چیف کے پاس کی جاتی، کیا حکومتوں کو بھی یہ باتیں بتائیں انہوں نے؟ جہاں تک آرمی چیف کا، چاہے وہ کراچی میں یا لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہے، میرا خیال میں یہ کوئی نیا خبر نہیں ہے. پچھلے دو تین جو آرمی چیفز بنے اس سے پہلے بھی شاید ایسے ہی چلتا رہا ہے کہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے، ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے، وہ نہ صرف آرمی چیف سے جیسے آپ کہہ رہے ہو، مگر ہم سیاستدان سے بھی، بیوروکریٹ سے تک بھی، جج تک بھی ان کا پہنچ تو ہے. اور بالکل صحیح ہے، بزنس کمیونٹی کو اپنا مسئلے، اپنا مسائل ہمیں بتانا چاہیے، ہر کسی کو بتانا چاہیے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتی ہے. اور وہ عوام کا جو پہنچ ہے وہ نہ جوڈیشری کے پاس ہے، نہ آرمی چیف کے پاس ہے، نہ کسی بیوروکریٹ کے پاس ہے. عوام کا پہنچ ہمارے پاس ہے، ہم تک ہے. وہ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، اور اس وقت وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. ہم نہ اپنا بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنا بچے کو اسکول بھیج سکتے ہیں، نہ اپنے بزرگوں کا ہم علاج کروا سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ان مسائل سے نکالا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نظریہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے ہر بار جب بھی پاکستان کے عوام نے ہمیں موقع دیا، ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، ہم نے غریبوں کی خدمت کی ہے، ہم نے پسماندہ طبقات کی خدمت کی ہے. اور میں نے پچھلے 16 مہینوں کے لیے بطور آپ کی وجہ سے، اس ملک کی وجہ سے، ملک کا سب سے کم ترین عمر کا وزیر خارجہ رہا ہوں. میں نے پوری دنیا دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے، اور اگر آپ کوشش کریں کتنا کام کیا جا سکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا خدمت کریں، کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں. ان کا شکایت، بزنس کمیونٹی کا جہاں تک شکایت ہے وہ ہر جگہ پہنچے، مگر ہم عوام کا نمائندگی
کرتے رہیں. بلاول صاحب یہ بتا دیں ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کا شیڈول اناؤنس نہیں کیا, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پر, اور دوسرا عام انتخابات یہ ابھی موجودہ حالات میں پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے, پاکستان کا موجودہ الیکشن کمیشن نے اپنا پچھلا 4 سال کی کارکردگی سے اپنا جو ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک کریڈیبلٹی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے, انہوں نے وہ تو ثابت کر لیا. آپ ڈاسکا کا الیکشن اٹھا کے دیکھیں, جب انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کیا تھا تو الیکشن کمیشن نے وہ دھاندلی پکڑا, وہ دھاندلی نہیں ہونے دیا. اور ہمیں آج بھی وہی امید ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن نے جیسے ڈاسکا کا الیکشن میں اپنا کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہتے ہیں, وہ آج بھی ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا کے دے گا. ہمارا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اور الیکشن کمیشن کا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آئین کے مطابق جو ہمارا انٹرپریٹیشنز ہیں اس میں ایک فرق ہے, ایک اختلاف رائے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں آئین کے مطابق الیکشنز کو 90 دن میں ہونے چاہیے, دوسری جماعتوں کے اور الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشنز جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشنز کے بعد ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے انگیج کیا. ہمارا انگیج کرنے کے بعد ہم نے یہ نوٹ کیا اور اپریشیٹ کیا کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو ڈیٹس ڈیلیمیٹیشنز کے تھے وہ آگے لے کے آئے ہیں, اور یہ ایک میرے خیال میں ایک مناسب اشارہ تھا کہ الیکشنز تو وہ بھی زیادہ جلدی کروانا چاہتے ہیں. مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہیے, الیکشن سکیجول اناؤنس کرنا چاہیے, ورنہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں جب تک الیکشن سکیجول اعلان کیا جائے. اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک میں ایک دوگلا پالیسی کیوں چل رہا ہے. الیکشن کمیشن کا جو بھی رولز ہے, جو بھی پابندیاں ہیں, اگر وہ سندھ پہ لاگو ہے تو پھر وہ وفاق, پنجاب اور کے پی اور بلوچستان پہ بھی لاگو ہے. یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ وہ الیکشنز جس کا الیکشن سکیجول آپ نے آج تک اعلان نہیں کیا, اس صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے آپ سندھ میں جو افسران ہیں, اچھے ہیں برے ہیں, میں اس پہ نہیں جاتے. سارے آفیسرز میرے خیال میں قابل آفیسرز ہیں, جہاں بھی وہ پوسٹڈ ہے وہ اچھے کام کریں گے. مگر بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے الیکشن سکیجول اعلان نہیں کیا, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ آفیسرز کو شفٹ کروا سکتے ہیں. یہ جو آپ نے غیر آئینی, الیکشن کمیشن نے جو غیر آئینی غیر قانونی ہدایت دیا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز کو روکا جائے, وہ بھی صرف کیوں ایک صوبہ میں. وفاقی حکومت نیا سکیمز اعلان کر رہے ہیں, نیا پروگرامز اعلان کر رہے ہیں جو ان کا اختیار میں نہیں ہے, آپ کو ان کو روکنا چاہیے. جو آن گوئنگ سکیمز ہیں, اور خاص طور پہ میں اس بات کا مذمت کرتا ہوں کہ جو ہمارے سیلاب متاثرین کے لیے کام چل رہا تھا اس کو بھی روکا گیا ہے. اور یہ میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ جو آپ نے پابندیاں لگائی ہیں وہ آپ اٹھائیں, جو آپ نے سیلاب کے کام روکا ہے وہ آپ پھر سے شروع کروا دیں. جو آن گوئنگ سکیمز ہیں جو پہلے سے شروع ہوئے تھے یا جو بجٹ میں موجود ہے وہ چلتے رہیں گے جب تک آپ الیکشن سکیجول اعلان نہیں کرتے ہیں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے دن یہ رومرز گردش کرتے ہیں کہ کبھی کسی رہنما کے گھر پہ نیب کا چھاپا پڑ گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کی حکومت میں جب آپ نے کراچی سے اسلام آباد تک جو ہے وہ مارچ کیا تھا, اب جو ہے مہنگائی کے خلاف کیا آپ یہ مارچ کرنے دوبارہ سے جائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ روٹی کپڑا اور نعرہ کا مکان ہمیشہ سے پیپلز پارٹی نے لگایا, تو اب کیوں خاموش ہے؟ ایک تو جہاں تک الیکشن کمیشن کا رول ہے, میں ایک بار پھر ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو اپنا دوگلا نظام کو رجوع کرنا چاہیے, اور جو ستیلا سلوک سندھ کے ساتھ, سندھ کے انتظامیہ کے ساتھ اور سندھ کا ڈیولپمنٹ اسکیمز کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر سندھ میں آپ سیلاب متاثرین کے فنڈز روکیں گے تو پھر وفاق میں اور پنجاب میں جو ہر دوسرے دن ایک نیا اعلان ہوتا ہے ان کو بھی روکا جائے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, ہمارا خیال ہے 90 دن, آپ کا خیال 90 دن نہیں ہے, چلے وہ تو صحیح ہے.
الیکشن ڈیٹ تو اعلان کرے, الیکشن اسکیجول تو اعلان کروا دے, 90 دن نہیں تو 100 دن نہیں, 120 دن نہیں, ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے, اپنے امیدوار لانچ کروانا ہے, اور الیکشن کمیشن سے ہم یہ اپیل کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے نیب کے طرف سے یا کسی احتساب بیورو کی طرف سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے خبر اور فیک نیوز چلانے والے کا وہی پروپیگنڈا, وہی کردار کشی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس کا ایک ایگزامپل ہے, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ مجھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبران نیشنل اسمبلی یا ممبران پروونشل اسمبلی کا نام بتا دے جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہو. میں تو سن رہا تھا کہ 30 پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاستدان جو ہے وہ ECL پہ ہے. میرا نہیں خیال کوئی ECL پہ ہے. نہ پیپلز پارٹی کسی نیب شیب سے نہ ماضی میں ڈرا ہے, نہ آج ہم ڈرتے ہیں, مگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان سے کیا جا رہا ہے جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, جو عوام کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نیب کا جھوٹی خبر چلا کے ہمیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاموش کروا دیں گے, وہ تو ان کا غلط فہمی ہے. مگر جہاں تک انتقامی رویہ ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انتقامی رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. اور ہم جہاں تک کیسز ہیں پچھلے 16 مہینوں میں شاید دوسری سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاستدان پہ کیسز تھے ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باعزت بری بھی نکلوا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا, اپنے کیسز پہ نہیں تھے, اور وہی کیسز وہیں کے وہیں ہیں. اور میرے سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکن تک ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے, ہم نیب کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو لوگ شاہ سے زیادہ وفادار ہے آج کل اور اس قسم کے سازشوں کے پیچھے ہیں, ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے, یو ڈونٹ کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. اور اگر اس قسم کا کام چلتا رہے گا تو وہ انگریزی کا جو کہاوت ہے اس سچویشن میں. سفیر نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے, جس پر اظہر ربانی نے بڑا اعتراض بھی کیا. یہ کیا عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے ہے, اور جج بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سیاسی کیسز بھی جو ہے وہ کھول رہے ہیں. ابھی جاتے جاتے جو آپ نے احتساب بل پاس کیا تھا وہ اس کو بھی اب اس کو بھی اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. جہاں تک ہمارے عدالت کا تاریخ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. جس عدالت نے آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دے سکا, ان سے نہ ہم انصاف کا امید رکھتے ہیں نہ پاکستان کے عوام ان سے انصاف کی امید رکھتے ہیں. مگر جہاں تک وہ سیاستدان ہیں جو اپنا سیاست کا مقصد یہ بنایا تھا کہ میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا, وہ آج خود جیل میں ہے. اور یہ سارے سیاستدان کے لیے ایک پیغام ہے کہ مکافات عمل جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور اپنے آپ کا جو کارکردگی ہے, آپ کا جو رویہ ہے وہ ویسے ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے مخالفوں کو چاہتے ہیں. آپ کے ساتھ بلاول صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے پوری دنیا گھومی ہے اور پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک چھوڑ کر جا رہی ہے. جب نگران وزیر اعظم سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو یہ کیا مائنڈ سیٹ آپ کیا؟ ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک کلپ کے بریکنگ نیوز میں نہیں چلتا. بالکل ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کو روزگار کا مواقع یہاں ملے. ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کا آمدنی کے جو کمائی ہے, جو ان کو کام کرنے پہ جو ان کو وصول ہوتا ہے وہ کافی ہو کہ نہ صرف ان کا گزارا ہو مگر ان کا خاندان کا گزارا ہو, اور اس طریقے سے آپ کو پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہیے. مگر ایسے ممالک کے لیے جس کا 60% پاپولیشن 30 سال کی عمر سے کم, ان کے لیے آج کل دنیا میں ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہا ہے. اور میرا یہ کوشش رہا ہے بطور آپ کا وزیر خارجہ, اور اگر ہمیں یہ موقع ملا آگے جا کے اس پہ ہم ڈبل کام کریں
کہ ان ممالک کے لیے جس کے پاس یوتھ بلج ہے ان کے پاس یہ موقع ہے کہ چین جیسے ممالک کا بہت بڑا پاپولیشن ہے مگر وہ پاپولیشن بزرگ ہوتا جا رہا ہے اور ان کا نوجوانوں کا جو تعداد ہے وہ اپنے بزرگوں کا وہ جو ان کو ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا نہیں کر سکتے. یورپ میں بہت ایسے ممالک ہیں جہاں جو بزرگوں کا تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور نوجوانوں کا تعداد بہت کم ہے. ایسا ہی ہمارا جو انڈو پیسیفک کنٹریز میں جیسے جاپان ہے وہاں سالانہ وہ 4 ملین انڈیویجولس کے تلاش میں ہے کہ وہ آئے اور جاپان میں کام کرے. اس لیے ان کا جو بزرگوں کا پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, نوجوانوں کا پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے. تو ہمارا یہ کوشش اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں, اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ نہ صرف وہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں مگر ان روزگار کے مواقع سے آپ کو وہ تنخواہ ملے جس سے گزارا ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوانا چاہتے ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکل سکلز ہو یا ایڈوانس سکلز ہو یا لینگویج کے سکلز ہو, تاکہ ان کو بھی وہ موقع مل سکے کہ یہ مختلف ممالک میں جا کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنا روزگار وہاں کرے مگر پاکستان کا نمائندگی وہاں کرے, پاکستان کی معیشت کو اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرے. تو دونوں چیزیں جو ہیں دونوں چیزوں پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کیا مطلب وہ تو میں کام نہیں کر رہا تھا. عدالتوں سے ہمیں کسی ریلیف کی توقع نہیں. عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دیا. نیب سے کبھی ڈرے اور نہ ہی ڈریں گے. جھوٹی خبریں چلوا کر پیپلز پارٹی کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کا نام ECL میں نہیں ہے. الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے, وہ شفاف الیکشن کرائے گا. عوام بجلی کے بل دے سکتے ہیں, نہ ہی اپنا علاج کرا سکتے ہیں. عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں. سوال ان سے پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے بھاگتے ہیں.